نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پرانی امتوں کی عمریں دیکھی نا، کسی کی 1000 سال ہوئی، کسی کی اس سے زیادہ ہوئی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوں گی، تو کیسے اتنی لمبی نیکیاں کر سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ گویا اس ایک رات میں جو آدمی نیکی کرے، 1000 دن نہیں۔ کتنا لوگوں کو شوق ہے کہ کوئی ایسا جیک لگے، یکدم میری ساری چیزیں بڑھ جائیں۔ اس پر بھی تو ذرا غور کرے نا، یہ ایک رات 1000 دن سے نہیں، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 یکدم آپ کی نیکیوں کی عمر 1000 ماہ تک چلی جاتی، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاص توجہ دلاتے، اس رات کے حوالے سے خاص توجہ دلاتے۔ اور یہ رات کب ہوتی ہے؟ صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ گویا یہ جو 5 طاق راتیں ہیں نا، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہوتے، آسمان دنیا پر، زمین پر فرشتے اترتے، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام انہیں لے کر کے آتے ہیں، اور فرشتے کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ اس رات اللہ کی یاد میں موجود ہو، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو بندہ اس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی طور پر حاضر ہو، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور رب کے بارگاہ میں التجائے رحمت بھی کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ فرشتے اسے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ دیکھیے نا کتنی سعادت مندی ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہو اور فرشتے اس کی زیارت کو آئے۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں تو پکا پروگرام بنا لے عبادت کا، فرشتے کئی بار تیری زیارت کو آیا کریں۔ اور پھر ایک اور بات یہاں بڑی قابل توجہ ہے کہ انسان جب محسوس کرتا ہے مجھے کچھ دیکھ رہا ہے، تو ذرا اس کی عبادت کا انداز بھی تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ ذہن ہو ہمارا کہ ہمیں فرشتے دیکھ رہے ہیں اور وہ والی مخلوق دیکھ رہی ہے، پھر میرے ڈائری ڈائریکٹ سے جا کے ہمارے رب کی بارگاہ میں پیش کرے، تو پھر کچھ زیادہ ہی توجہ مسلمان کی ہونی چاہیے، زیادہ ہی انہماک ہونا چاہیے، وہ کھو جائے۔ ٹھیک ہے، ہم کمزور بھی ہیں، ہمارے اندر کچھ پریشانیاں بھی ہیں، ہماری بیماریاں بھی ہیں، ہم لاغر بھی ہیں، ضعف بھی آ جاتا ہے، تھکاوٹ بھی ہمیں آ لیتی ہے، لیکن لمبی تو بات ہی کوئی نہیں، 5 تو طاق راتیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نا، تو نبی پاک اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، خود بھی رات کو اٹھتے تھے، ہمیں بھی جگاتے۔ کیونکہ سونے کے دن تو نہیں ہے، تو جاگنے کے دن ہے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ یہ رب کے بندوں کی شان ہے۔ اور ویسے بھی درویش کہتے ہیں کہ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو تے یاد سجن دی سوتیاں وی آن جگاوے۔ تو یہ وقت ہے خاص، اس خاص وقت اس بات کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر، اللہ کے حکم سے آتے، اور ہر کام کے لیے، ہر امر خیر کے لیے آتے۔ اس میں بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا، تم کیا حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تو یہ لینے کی رات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہو رب کی بارگاہ سے، یہ پیغام کرم ہو کہ دینا ہے، اور لینے والے سو رہے ہوں، وہ آرام میں ہو، تو یاد رکھیں خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے، اور اگر پیالے سیدھا نہ ہو تو خیرات پیالے میں نہیں آیا کرتی۔ تو پھر اس کو جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی والی ہے، تو اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پھر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس رات شیطان تو ویسے ہی قید ہے، اس رات بندے کا نفس بھی نہیں اسے تنگ کرتا۔ یہ طاق راتیں اتنی حسین ہے کہ تھوڑی سی بندہ ہمت کرے تو اللہ عبادت کے لیے اس کے دل کو قرار عطا کر دے، اسے سکون ملتا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی، اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ خوب بیداری کا مظاہرہ کریں طاق راتوں۔ سب سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں یاد کر لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی اور حضور کی اولاد پاک کے ہر شخص کا ادب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ تحقیق کے نام پر کسی تخریف کا کبھی شکار نہ ہوا، اپنے ذہن کو کبھی کسی جگہ بھی منتشر نہ کریں۔ کسی نئی ریسرچ اور نئی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں، تحقیق ہمیں حضرت مجدد الفسانی نے کر کے دے دی ہے، ریسرچ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرما دی ہے۔ ادھر ادھر نہ الجھیں، حضور کی ہر نسبت کا احترام کریں۔ ویسے بھی ہمیں ان سے فیض لینے کا حکم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو گی اللہ تمہیں راہ ہدایت عطا کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، انہیں تھام کے رکھنا، گمراہی قریب نہیں آئی۔
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون سی؟ فرمایا کہ اللہ کو قرآن لے کے جا رہا ہوں تو دوسرا اپنی اہل بیت کو بھی دے کے جا رہا ہوں۔ صحابہ سے فیض لینے کا اور اہل بیت سے فیض لینے کا ہمیں فرمایا گیا، ان پر بحث کرنے کا نہیں۔ کالج کا استاد، اردو اسلامیات، سائنس، ریاضی پڑھانے والا کمرے میں داخل ہو اور طلباء سے کہے کتابیں نکالو، تو اگر ایک طالب علم اس سے اٹھ کے اس سے یہ کہنا کہ استاد صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایم اے کیا ہے تو ایم ایڈ بھی ہے کہ نہیں، اور اگر آپ ایم ایڈ ہیں تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ریگولر یہ تعلیم حاصل کی ہے یا پرائیویٹ سے، اور جب آپ نے نوکری حاصل کی تو میرٹ پہ تھے کہ سفارش پہ تھے۔ اسٹوڈنٹ اگر یہ سوال پوچھ لے تو استاد اسے پڑھاتا نہیں، وہاں کے کلاس سے نکال لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تیری ذمہ داری نہیں، یہ مجھ سے پرنسپل پوچھے گا، یہ مجھ سے بورڈ کا چیئرمین سوال کرے گا، تو کون ہوتے ہو؟ یہ تم تو سبق پڑھو، کتابیں نکالو، یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارا منصب یہ نہیں، یہ مجھ سے کوئی بڑا بات کرے تو ہم تو صحابہ اہل بیت کی غلام ہیں، ہم نے ڈگریاں نہیں چیک کرنی، ہم نے تو ان سے فیض لینا ہے، ان کی باتوں سے خوشبو حاصل کرنی ہے، ان کے طرز زندگی سے اپنے دلوں کو معطر کرنا ہے کہ گھر دے کے اپنے گھروں کو بسا۔ ہم اگر اس طرح الجھ جائیں گے تو پھر تو افکار و نظریات پر درد جم گیا، پھر تو انسان جب شکوک و شبہات کا شکار زندگی گزارنے لگ جاتا ہے تو پھر تو وہ بیچارہ بے یقین ہو جاتا ہے، پھر تو وہ کیف سے سرور سے عاری ہو جاتے ہیں، سجدوں کا نور، عبادتوں کی لذت، درود و سلام کا ذائقہ اس سے دور نکل جاتا ہے۔ تو ان سے فیض چیزیں۔ اور دوسری بات میرے عزیز یاد رکھیں کہ انسانی زندگی میں نا سانس لینے کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے، روٹی کھانے کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے بندہ سوئے نہ تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ نیند کی بھی بڑی حاجت ہے، جو ہمارا سانس اندر باہر جاتا ہے یہ اگر رک جائے تو بھی آزمائش ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ان سب چیزوں کی زندگی میں ضرورت ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر جینے کے لیے محبت کی بھی ضرورت ہے۔ گھر میں ہر شے موجود ہو نا، ساری اللہ تعالیٰ نے آسودگی، آسانی، ضروریات زندگی دے رکھی ہو، گھر میں ہر شے، بس میاں بیوی کا آپس میں پیار نہ، تو ساری نعمتوں کے باوجود بھی گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ اگرچہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن آپ کی ساری زندگی کو وہ چیز ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ آپ کے سکون کی جگہ آپ کا گھر ہوتا ہے۔ آپ کسی کے گھر میں بڑے اعلیٰ ترین بیڈ پر ہی سو جائیں تو جو سکون کی نیند اپنے گھر آتی ہے وہ کسی کے ہاں نہیں آتی۔ تو انسان کے لیے محبت اتنی زیادہ ضروری ہے کہ گھر میں ہر شے ہو، محبت نہ ہو تو ساری نعمتیں پھیکی محسوس ہوتی۔ اور اگر مکان کچا ہو، روٹی اچار کے ساتھ ہو، بچے پرائیویٹ کی بجائے سرکاری سکول میں پڑھتے، لیکن گھر والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں تو کچے گھر میں بھی سکون کی نیند آتی۔ آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں، کسی ادارے میں آپ جاب کرتے ہیں تو آپ بہترین تنخواہ دی جاتی ہے، الاؤنسز بھی ملتے ہیں، سیلری پیکج بڑا اچھا ہے، آنا جانا بھی آسان ہے، وہ سب تمام آسانیاں جو کسی جگہ پہ کسی شخص کو ڈیوٹی کر کے میسر ہونی چاہیے وہ ساری میسر ہے۔ لیکن جہاں آپ جاب کرنے چاہتے ہیں ان لوگوں سے پیار نہیں، عملے سے بنتی نہیں، تو یہ جتنی مرضی بھی اچھی آپ کی سیلری ہو، ڈیوٹی پہ جانے کو دل کرتا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے زندگی میں تلخیاں تھوڑی پیدا کرنی چاہیے۔ کوئی ایک بات جو آپ کی نہ بھی نہ کوئی کہنے، تو جو ہے میری بات پر کتنی، کوئی ایک بات نہ بھی مانے تو پھر بھی گزارا کر لینے چاہیے۔ تو ہر جگہ تلخی، مولوی صاحب ہے بیچارے مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، اب نمازی ہے 50، تو پورے 50 کی مانے تو مسجد میں سکون رہتا ہے، لیکن اگر 49 کی مان لے ایک بندہ اڑ جائے تو وہ کہتا ہے کہ جناب ادھر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو چلیں ایک بات چھوڑ ہی دے، سب کی کیسے مانی جا سکے؟ ممکن نہیں نہ ہوتا۔ ہم رائے نہیں دیتے، حکم جاری کرتے۔ جب مشورہ لیا جاتا ہے نا کسی سے تو اسے رائے دینی چاہیے، حکم نہیں دینا چاہیے۔ رائے دے، رائے وہ ہوتی ہے جو قبول بھی کی جا سکتی ہے۔ اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب مولانا صاحب آپ نا یہ والی تقریر جمعے کو کر یہ بھی کہیے گا، پھر یہ بھی کہیے گا، پھر وہی اتنا خوبصورت سبق پڑھاتے ہیں کہ دل کرتا ہے بندہ ان سے کہے کہ تو آپ ہی آخ لے، اتنا تو سبق دے رہا ہے نا۔ کہ بعض لوگ فیصلہ کرانے آتے ہیں پنچایت میں چودھری صاحب سے، تو وہ کہتے آخر نہ پھر تسی جواب دے اے آخیا جیسے انہوں نے یہ بھی آخنا